کو جو سمری پریپیئر ہوئی اس پہ 16 جون کو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے سائن کیا، اور سمری کا مقصد یہ تھا کہ وفاقی حکومت کو یہ بتانا، باور کرانا کہ یہ کینال ایشو میں جو بھی ایک تو یہ ارسا کا سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی رد کیا جائے، اور سندھ کے سیریس ریزرویشنز ہیں وہ سمری جو ہے، کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی بعد میں جاگی ہے، پیپلز پارٹی خاموش تھی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ یا سندھ حکومت جو ہے وہ بعد میں جب پروٹیسٹ شروع ہوئے تو پھر بعد میں ہوئی. تو میں اس کو بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ تاریخ اور ریکارڈ ہم سے زیادہ اس وقت پریس کے پاس، میڈیا کے پاس ہوگا. آپ کے پاس سب پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات بھی آ جائیں گے، آپ کے پاس سب کے آرکائیوز میں نکل جائے گا. آج کل گوگل از دا بیسٹ سورس، وہاں سے نکل جائے گا کہ یہ سب سے پہلے سندھ حکومت نے. اور سندھ حکومت جب یہ کام کیا تو ضروری نہیں ہے کہ سندھ حکومت ہر سمری سی ایم جس کو لیٹر لکھ رہے ہیں وہ اناؤنس کریں، انہوں نے وہ کیا. یہ سمری میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ 14 جون کو جو ہے وہ سمری بنی، پریپیئر ہوئی. 13 جون کو انفیکٹ 13 جون 2024 کو سمری بنی اور چیف منسٹر صاحب کے لیے بنی، اور اس میں مختلف لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں یہ بھی the Sindh province has serious reservation on the grant of water availability certificate by IRSA according to the IRSA Act number 22 1992 chapter 2 section 8/2 and 8/1 G of IRSA Act 1992. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمری ریکارڈ کا حصہ ہے. میں آپ کو اس کے بعد دے بھی دوں گا کہ سندھ نے اور سندھ گورنمنٹ نے اس کا اعتراض کب کیا. اور اس میں پھر ایک پیرا بہت لمبی سمری ہے، 4-5 پیجز کے بھی میں نہیں پڑھ رہا. تو اس میں ایک اور پیرا بھی ایڈ تھی کہ ان دا ویو آف ابو پوزیشن اٹ از پروپوز دیٹ اے سمری فار کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ may be moved to nullify the water availability certificate issued by the IRSA for smaller Cholistan project till the consensus of all the stakeholders. The draft summary of CCI is flagged 10 پر. یہ پورا لمبی ہے. سی ایم صاحب نے 16 جون کو اس پہ سائن کر دی، اور پھر یہ 3 جولائی کو یہ وفاقی حکومت کو یہ سمری پہنچ چکی تھی. اس کے سمری کے بعد وہ جو لیٹرز وغیرہ سارے وہ ان کو پہنچ چکے تھے. تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت، ظاہر پیپلز پارٹی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، تو سندھ حکومت نے سب سے پہلے اس پہ اعتراضات کیے، اور اس کے بعد پھر مختلف ریزولوشنز بھی آئیں، مختلف چیزیں بھی آئیں، تو وہ ساری ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اب اس میں کچھ اپروولز کے تھے کہ جی اپروولز بھی ہونے تھے، اور اس کے لیے سی سی آئی کی میٹنگز ہونی تھی. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے بیشتر مرتبہ وفاقی حکومت کو خطوط لکھے، پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی، میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے آپ کے ذریعے بھی گزارشات کیں، اسمبلی کے فلورز پہ گزارشات کیں کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے وہ ہر 90 ڈیز میں ہونی ہے. اٹ از دا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کہ 90 ڈیز میں وہ میٹنگ ہونی ہے اور وہ میٹنگ کی جائے. اس پہ بھی بیشتر خطوط، وہ لیٹرز، وہ ڈرافٹس موجود ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے اس ہر پلیٹ فارم پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو وہ میٹنگ ہو تاکہ سی سی آئی میں سندھ حکومت کا آفیشیل موقف جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ سکے. اس کے بعد اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سی سی آئی میٹنگ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر وہ اپروو نہیں ہوتی اگر اس میں، تو پھر یہ میٹر جو ہے وہ اسا کا جو ہے پھر وہ جو آخر میں جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن بھی بلا کے اس میں یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ سارے اس کے کلازز موجود ہیں. میں اس ٹیکنیکل ابھی اس وقت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ سندھ حکومت کا سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے. آج بھی حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی، عاجز عامر صاحب ہمارے سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے سینئر پارٹی کے رہنما صاحب بیٹھے ہیں، منسٹر بھی ہیں. تو یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی اسٹانس رکھا ہے کہ یہ متنازع کینال نہ بنائے جائیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم صرف سندھ کی نہیں، ہم اپنے پنجاب کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں، ہم اپنے بلوچستان کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں، ہم اپنے خیبر پختونخوا کے کاشتکاروں کو بھی سوچتے ہیں. کیونکہ یہ پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی پینیٹریٹ کرتی ہے، اور پاکستان کے ہر علاقے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے حصے کا ہم پانی اپنے صوبے کا لے رہے ہیں، تو وہ پنجاب کے کون سے علاقے کا پانی جو ہے
وہ آپ کم کر کے لوگے, کیونکہ نئے پانی کے وسائل اس وقت موجود نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم نے نیا پانی جنریٹ نہیں کر سکے ہیں یا ہمارے پاس نئے وسائل نہیں ہیں. تو اگر آپ پنجاب سے لیٹ سپوز آپ گجر خان کا, گجرات کا, اوکاڑا کا, کہیں کا بھی اگر پانی آپ لیتے ہیں تو آپ پہلے وہاں کے کاشتکاروں کو بھی بتائیں کہ جی آپ ان کا پانی لے رہے ہیں, تاکہ ایک چیز وہ بھی واضح ہو جائے نا, کہ تاکہ وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی پنجاب کا کیا کاشتکار وہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ جی آپ میرے حصے کا پانی جو ہے وہ آپ لے سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں بیانات بھی آ چکے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے جوائنٹ سیشن میں جو ان کا ذاتی بیان تھا, جو ان کا ایک ایز اے پریزیڈنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا, جس کو وہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میرے اگر کوئی ترجمان بات کر رہا ہو یا کوئی بات میرے نام سے وہ کر رہا ہے تو لیکن اس سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ وہ شخص خود اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جوائنٹ سیشن میں اپنا پالیسی بیان دیا کہ وی ول ناٹ سپورٹ دس کینال پروجیکٹ جہاں پہ ایک صوبے کو سیریس ریزرویشنز ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے, پورے پاکستان کو ہمیں جوڑ کر لے کے چلنا ہے. اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سندھ جو کہ ایک جس طرح تمام صوبے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, سندھ بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہم لوگ خاص طور پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اس کینال ایشو کو پہ جو ہے ان کا اسٹانس سنس فرسٹ ڈے از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور میں نے کہا کہ جی اس کا جو اسٹانس ہے وہ پہلے دن سے, مطلب گورنمنٹ آف سندھ نے یہ لیٹر جو جون کے بتا رہا ہوں یہ باتیں سب بعد میں ہوئی ہیں. اگر آپ باقی دوستوں کے جو پولیٹیکل پارٹیز اعتراضات کر رہی ہیں ان کی آپ ڈیٹس چیک کریں گے, کسی نے سپٹمبر میں بیان دیا ہے, کسی نے نومبر میں بیان دیا ہے, پھر باقی لوگ بعد میں جا کے. ہم سب سے پہلے اس ایشو کو ہم نے ہر فورم پہ, ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے بھی جہاں جہاں میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ ان کو اپوز کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے کلیئر اسٹانس دیا ہے. تو آج بھی ہمارا جو اسٹانس ہے وہ ہر جگہ وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی وہ منصوبہ جس سے خدا نہ خواستہ کسی ایک جگہ پہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس ایسے منصوبے کو جو ہے اس کو آپ شیلف کریں, ایسے منصوبوں کو آپ ختم کریں, آپ نئے ریسورسز بنائیں. پنجاب میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو گراؤنڈ کا پانی ہے, سب سوائل واٹر ہے, وہ میٹھا ہے, وہاں پہ اس سے کاشتکاری ہو سکتی ہے. سندھ کا بیشتر علاقہ ایسا ہے جہاں پہ سب سوائل واٹر جو ہے وہ کنٹمپٹیڈ ہے, وہ پانی سے آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ آلٹرنیٹ ریسورس وہاں پہ وہ موجود ہے. اور میں نے کہا کہ پنجاب ہمارا صوبہ ہے, پنجاب کا ہر کاشتکار, ہر کسان, اس کو ہم اپنا کسان اور اپنا کاشتکار سمجھتے ہیں, وہ بھی ہمارا ہے. تو وہاں پہ ایک فیسلٹی موجود ہے, آلٹرنیٹ یہاں سندھ میں وہ فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے. تو اس موضوع پہ ہماری بالکل جو کلیئر اسٹانس کی بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے کا فون آیا تھا 2 دن پہلے, اور انہوں نے بھی بات چیت کی. انہوں نے کہا, سنجیدگی دکھائی کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی موسٹ ویلکم, اور ہماری شروع سے اپیلیں بھی یہ رہی ہیں, چیف منسٹر صاحب بھی کہتے رہے, ہم بھی اپنی جگہوں پہ کہتے رہے ہیں, ہم نے مختلف شوز کے ذریعے ڈائریکٹ بھی یہ کہا ہے. چیئرمین صاحب نے بھی پرائم منسٹر صاحب سے ایک دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے بیشتر دفعہ کہ جی کینال ایشوز کو آپ سنجیدہ لیں اور اس پہ ایک صوبے کو سیریسلی ریزرویشن دیں, تو اس کو آپ اس پہ آپ ڈیسیجن لیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کا پرسوں بھی بات ہوئی میری, کل پھر ان کا فون آیا, اور آج پھر ہماری بات ہوئی ہے, آج بھی بات چیت ہوئی ہے. تو ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب, جو کہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ جسچر دکھائیں اور یہاں پہ جو لوگوں میں ایک احساس محرومی یا خدشات ہیں اس کو ختم کریں. کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے اس کو جو متنازع بن چکا ہے اس کے ذریعے کوئی آلٹرنیٹ اچھے ڈھونڈیں. ہمیں کہیں پہ کوئی اعتراضات نہیں کہ کہیں پہ کاشتکاری ہو, چولستان کو آباد ہونا چاہیے, ہمارے تھر پارکر کو آباد ہونا چاہیے, وہاں کے لیے آلٹرنیٹس چیزیں دیکھی جائیں. لیکن ایسا کوئی چیز نہ ہو جس سے جو ہے ہماری جو ہے ہارمنی اس کو کوئی اثر پڑے یا یہاں لوگوں کو خدشات ہو. کیونکہ ملک اور سب چیزیں ہوتی ہیں عوام کے ساتھ. جب آپ کی عوام اگر آپ کو کسی چیز میں خدشات رکھ رہی ہے تو ہمیں سب کو بڑی میچورٹی کے ساتھ, کنسنسس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے, جو ہمارا قانون بھی کہتا ہے. اور ہمارا 91 کا اکارڈ, جس پہ 91 کے اکارڈ میں کا مثالیں بھی ہمارے دوست دیتے ہیں. 91 کا اکارڈ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتا ہے
کہ جی جو بھی اس میں ہمارے کے اعتراضات تھے جب 91 کا اکارڈ بنا تھا، لیکن اس میں بھی ہمیں جو پانی ملنا چاہیے وہ شیئر سندھ کو نہیں مل پا رہا ہے. وہ شیئر جو ہے سندھ کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. جتنا انڈس ڈیلٹا کو پانی ہر سال جانا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. سوائے 10 سال میں 1 یا 2 دفعہ کبھی کوئی فلڈز آتے ہیں تو ڈیلٹا میں پانی جاتا ہے، باقی پانی نہیں پہنچ پا رہا. تو پہلے اکارڈنگ ٹو 91 اکارڈ جو کہ ہمارا ایک ڈیو شیئر قانونی آئینی طور پر ہمارا بنتا ہے، ہمیں وہ پرووائڈ کیا جائے. اور اس کا آپ ڈیٹا لے لیں کہ جی ابھی تک جب سے یہ اکارڈز ہوئے ہیں تب سے کتنی شارٹیج ہر سال سندھ کو بھی ملی ہے، اور جو ہے یہاں پہ ڈیلٹا میں بھی پانی نہیں گیا ہے. تو وہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو اس ساری ایشوز کو ایڈریس ہو. اچھا، میں تھوڑا ریکویسٹ کروں گا عاجز دھامرا صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں صوبے کے، وہ بھی 2 لفظ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کہ اس موضوع پہ بہت ہی تفصیلی ڈبیٹ اور باتیں ہو چکی ہیں. بعض اوقات پیپلز پارٹی کے حوالے سے کافی سوالات اٹھتے ہیں. گو کہ ابھی شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ ڈے فرسٹ سے بلکہ ایڈوانس میں پیپلز پارٹی کو یہ معلوم تھا کہ یہ کینالز جو ہیں وہ سندھو کے پانی کے اوپر ایک ڈاکے کے طور پر ہم تصور کر رہے تھے. تو ہم نے پارلیمانی جو فورم تھے، جو آئینی فورم تھے، اس میں گورنمنٹ آف سندھ جو ہے انہوں نے انیشیٹو لیا. اس کے بعد جب ہم نے فیل کیا کہ صوبے کے عوام جو ہیں وہ غم اور غصے میں ہیں، تو پیپلز پارٹی آج بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے. ہمارا طریقہ اپنا ہے کہ ہم اس پروٹیسٹ کو عوامی پروٹیسٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے، ہمیں جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں سندھ میں، اگر کوئی ایک فرد بھی کوئی قدم اٹھا رہا ہے الیگل کینالز کے اگینسٹ، پیپلز پارٹی اس کو بھی ویلکم کہتی ہے. پیپلز پارٹی سوسائٹی کے تمام طبقات کی جانب سے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم ان کو بھی خیر مقدم کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہا ہے ہم نے. سوشل میڈیا میں پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ اور کینالز پہ کم بات کی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے گالم گلوچ کی جا رہی ہے. میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپیل کروں گا ان تمام پولیٹیکل لوگوں کو جن کے کارکنان جو ہیں وہ شاید اس ساری موومنٹ کو سندھ کے اندر کسی خون خرابے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نے بڑے تحمل کے ساتھ، ہم نے اپنے کارکنوں کو بھی کہا ہے کہ تنقید زیادہ سے زیادہ ہمارے اوپر ہو رہی ہے، برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہمارا قوت جو ہے وہ کینالز کے خلاف رکاوٹ ہے. تو میں پھر اپیل کروں گا کہ تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کا اگر فوکس وہ کینالز کو روکنے کا ہے، تو پیپلز پارٹی پہلے بھی ایک اے پی سی کا حصہ رہی ہے جو ایک جے یو آئی نے کی تھی. پیپلز پارٹی آج بھی یہ آفر کرتی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ ایفرٹس نہیں لے پا رہی ہیں تو سندھ کی سول سوسائٹی آگے آئے، سندھ کے صحافی، دانشور، ادیب آگے آئیں اور ایک غیر پولیٹیکل پلیٹ فارم قائم کریں. پیپلز پارٹی اس کا بھی حصہ ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، صوبے کے پانی کے لیے ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اس کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ بہت بڑی پبلک گیدرنگ جو ہے وہ اب تک پیپلز پارٹی کر رہی ہے حیدرآباد، اور ابھی ہم سکھر میں کرنا جا رہے ہیں، پھر میر پور خاص میں ہوگا. تو بڑے جلسے پیپلز پارٹی کر کے اسٹرانگ میسج دے رہی ہے. باقی بھی اگر دوست پریس کلبوں کے سامنے یا دھرنوں کی صورت میں جتنی بھی کیپیسٹی میں احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب کوشچن لے لیں گے، اور اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے جیسے گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تو ایک سمری موو کی، کیونکہ یہ ہوا کیوں، یہ مفروضے پر یہ کینالز کا جو پروجیکٹ ہے اس کو اپروو کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ارسا نے بدنیتی سے جو فگرز دیے وہ 50 سال 40 سال کا ایک ایوریج انہوں نے نکال کے دیا. حالانکہ اس سالوں کے بعد تو انڈیا نے بھی کچھ جگہوں پہ اپنے ڈیم بنائے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ کم آ رہا ہے. اگر آپ آج سے 25 سال کا ڈیٹا لے لیں جو انہی کے نمبرز میں ہے، تو صرف 4 سال ایسے آئے ہیں جس میں پانی جو ہے وہ ڈیلٹا میں گیا ہے، ادروائز شارٹیج رہی ہے. اور یہ شارٹیج صرف سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی رہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے، اور اس طرح کے جو نمبرز ہیں جس میں بالکل پروو ہے کہ یہ غلط نمبرز دیے گئے ہیں، اور جو ہم حقیقت کی بات ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی، چیئرمین بلاول صاحب نے بات کی، اور دیگر ہمارے رہنماؤں نے بھی بات کی ہے، تو یہ ان کو دیکھیں اور صحیح فیصلہ کریں. 25
کو سکھر میں چیئرمین صاحب کا جلسہ ہے، جس طرح 18 کو حیدرآباد میں ہوا، اب 25 کو وہاں پہ، اور اس میں بھی وہ وضاحت سے یہ ساری باتیں کریں گے سینئر صاحب۔ اچھا صرف ایک چیز جو عاجز صاحب نے بات کی تو آگے بڑھاؤں۔ آئینی طور پر سب کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، ہماری یہ التجا ہوگی، ہماری یہ گزارش ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یا باقی جتنی بھی آرگنائزیشنز احتجاج کر رہی ہیں کہ برائے مہربانی روڈوں کو بلاک نہ کریں، سڑکوں کو بلاک نہ کریں۔ ہمیں احساس ہے ٹھیک ہے آپ کو ان چیزوں پر اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں، ہم بھی خود بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کہیں پہ بھی ہم روڈوں کو سڑکوں کو بلاک نہیں کریں۔ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی کہ جانور بیچارے جو مال مویشی ہے جو لوگ یہاں سے خریدتے ہیں وہ ان ٹرکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، ان کو خوراک نہیں پہنچ پا رہی۔ اسی طریقے سے جو یہاں سے لوگ سبزیاں اپنی جو یہاں سے لوگ خریدنے آتے ہیں پنجاب سے یا کے پی کے سے، بلوچستان پنجاب اور کے پی کے سے جو چیزیں یہاں سے جاری ہوتی ہیں سبزیوں کی اور وہ ساری چیزیں گاڑیوں میں خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو ایکسپورٹر ہے، آپ کی ایکسپورٹ میں آپ کے جب ایکسپورٹر کوئی چیز یہاں سے بھیج رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں مزدوروں کی روزگار اس ایکسپورٹ کے مٹیریل میں ہے۔ وہ جب آپ ایکسپورٹ کا مٹیریل جب یہاں سے بھیج رہے ہیں وہ آپ کا پھنس رہا ہے، تو وہ یہ سارے آپ کے روڈ بلاک کرنے سے وہ ایشوز ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو کہ ایمبولینسز ہیں، مریض ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو میری یہ التجا ہوگی تمام ان لوگوں سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تک پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سوائے ایک دو افسوسناک واقعہ ہوئے جس کی ہم مذمت بھی کر رہے ہیں، وہ جو افسوسناک واقعہ اس کا مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ آپ پیسفل رکھیں اور ان کو گراؤنڈز میں کریں، اور ان کو گراؤنڈز میں رکھیں، ان کو کوشش کریں کہ جی سڑکوں پہ نہ کریں، ہماری التجا ہوگی۔ ایک اور چیز، اب اس ایشو پہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے سنجیدہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور پی ایم ایل این کے کچھ اسپوائلرز ہیں وہ روزانہ الٹے سیدھے بیانات بھی دے رہے ہیں، کچھ ان کے وزراء بھی ہیں جو الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ اب میرے خیال سے کہ وہ باتوں کو بنانا نہیں چاہتے، یا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے آپس میں فیڈرل گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اسپوائل ہوں، وہ کوئی گرم بات کریں، ہم اس پہ انہی کے فیلڈ میں کھیل کے ہم بھی کوئی غلط بات کریں، وہ ہمارے لیڈران یا ہمارے چیف منسٹر کے لیے کوئی غلط بات کریں، ہم ان کے لیے کوئی غلط بات کریں، اور چیزیں مزید خراب ہوں، اور اس خرابی کا فائدہ میرے خیال سے وہ اس طرح لینا چاہتے ہیں، وہ پنجاب کی شاید گورنمنٹ وہ اس طرح لینا چاہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈسٹرب ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایتی امیچورٹی کا، غیر سیاسی لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کی سیاسی تربیت میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے، کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو چیزوں کو کام کیا جاتا ہے، چیزوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ وہ امیچور لوگ یا ان کا ایجنڈا واقعی وہی ہے جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی ایجنڈا لگ رہا ہے مجھے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں اس حد تک حالات خراب ہوں کہ باتیں کہیں اور نیچ پہ جائیں۔ تو میں چاہتا ہوں، اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے، اور میں اپیل کروں گا میاں نواز شریف صاحب سے، ہم اس بات کو خوشائن کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے جب بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور باتوں کو اس مسئلے کا سنجیدہ حل چاہ رہے ہیں۔ میں ان دونوں لیڈران سے اپیل کروں گا کہ جو آپ کی ہیں باقی یہ کچھ اسپوائلرز، ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں، ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا ان کو بتائیں، اور اگر یہی روش رہی اور پھر ہماری طرف سے بھی اگر شعلہ بیانیاں ہوئیں تو باتیں بنیں گی نہیں۔ تو یہ میری ان سے ایک پیار اور محبت کے ساتھ میں ان کو بتا بھی جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ دفعہ، ایک آخری دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو سمجھائیں۔ اگر اب ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آئیں تو پھر ہماری طرف سے بھی شاید پھر ہم بھی اپنے ترجمانوں کو روک نہ سکیں کہ وہ بھی شعلہ بیانی کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میچورٹی کا کام نہیں، ابھی تک ہم میچورٹی دکھا رہے ہیں، ابھی تک ہم جو ہے نہ کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں، نہ کسی کی چیف منسٹر صاحب پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ برائے مہربانی اور ان کا اتنا قد بھی نہیں ہے، جو لوگ باتیں کریں ان کا سیاسی قد بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیں۔ تو یہ میری طرف سے ایک سافٹ میسج تھا۔ جی حمید صاحب ایک منٹ، حمید صاحب سافٹ میسج تو آپ کے چیئرمین نے بھی دے دیا تھا
اب اس وقت جو سندھ کی صورتحال آپ نے کہا کہ ان کو احساس ہونا چاہیے، مال مویشی پھنسے ہوئے ہیں، انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، مزدور وغیرہ، تو یہ احساس وفاق کو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا سندھ جو ہے وہ کوئی مفتوحہ علاقہ ہے؟ اچھا میں میری بات آپ سوال تو رکھیں نا یار، میں اسی پہ آ رہا ہوں، کوئی الگ کوئی وفاق میں نہیں آتا، یہ چیز ان کو احساس ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ چیئرمین نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو سندھ کے لوگ تو ایک طرف ہو گئے، اب آپ جو ہے اب ان کے ساتھ ہوں گے یا ابھی بھی وفاق کو کتنا مطلب چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں، میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی الحمدللہ واحد جماعت ہے حمید صاحب جو کہ میچور ہے، جو کہ سنجیدگی سے معاملات کو لیتی ہے۔ مطلب جذبات میں تو بہت پاپولر ڈیسیجن ہے نا، آپ والی بات اگر لے لوں، بہت پاپولر ڈیسیجن ہے کہ بھائی آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ جی خدا حافظ، واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، یہی سب لوگوں کی میرے خیال سے یہ۔ لیکن ہم نے جب حکومت یہ الیکشنز ہوئے تھے نا، تب بھی پیپلز پارٹی نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں چلیں، اور اسمبلی چلانے اور سسٹم چلانے کے لیے ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پی ایم ایل این کی سپورٹ میں، ہم نے کہا ہم گورنمنٹ میں نہیں آ رہے، ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے، وہ ہم نے بڑا ایک کلیئر سٹانس اپنا رکھا تھا۔ آج بھی، اور جہاں تک کینال کی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مظاہرے یا باقی جو پارٹیاں تو بعد میں جاگیں، میں نے آپ کو سمری آپ کو دے دیتا ہوں نا ابھی کاپیز کی، آپ سمری بھلے چلا دیں جہاں پہ بھی چلانی ہے، کہ سندھ نے 14 جون کو سمری پریپیئر کی، 16 جون کو چیف منسٹر صاحب نے اس کو سائن کی، 3 جولائی کو اس کے بعد سندھ کا اسٹرانگ موقف رائٹنگ میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا کہ جی سندھ کیا چاہتا ہے۔ تو یہ باقی دوست تو ہمارے بعد میں کوئی 4 مہینے کے بعد جائے گا، کوئی 5 مہینے کے بعد جائے گا، ہم تو ہمارا اسٹانس از ویری کلیئر، ہم نے کوئی اس پہ آج دن تک ہم نے کوئی اس پہ اپنے اسٹانس پہ کوئی لچک بھی نہیں دکھائی ہے، اور ہمارا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال منصوبے کا خاتمہ ہو، جس سے جو ہے یہاں کے لوگوں میں وہ ساری چیزیں ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں تکلیف کسی کو بھی ہو، ہم سب پہلے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سندھ کا پانی کا حق، اس میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کہہ چکے ہیں، سیم صاحب کہہ چکے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم سندھ کے حصے کا کوئی 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی اور کو ہم دیں، اس پہ ہماری بالکل کلیئر سٹانس ہے۔ بٹ بائی دا سیم ٹائم باقی لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں، اگر یہاں پہ کسی کے مال مویشی، ایک تو وہ بھی ایک جاندار چیز ہے نا، اگر وہ پانی کے طرف سے خدا نہ خواستہ وہ مر جائے گا تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ اور اس کا اونر بھی کوئی انسان ہی ہوگا۔ اگر کسی کی سبزیاں جا رہی ہیں تو بیچارے نے اتنی مہنگی کاشت لگا کے وہ سبزی اگائی ہوگی، اگر وہ وہاں نہیں پہنچ پائی تو اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ تو ایکسپورٹر جو روزانہ فیکٹریوں میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اگر ایکسپورٹ نہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپیل کریں کہ یار آپ نے احتجاج کر رہے ہیں نا، آپ کی بات پہنچ رہی ہے، کسی اور کو تکلیف دے کے احتجاج نہ کریں۔ یس احتجاج کریں، آپ کو پورا حق ہے، ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم جلسے کر رہے ہیں، اگر ہم جلسے کر رہے ہیں ہم کسی اور کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سڑکوں کو بلاک نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں، ہم سب ایک اب مہذب لوگ ہیں، ہم لوگوں کو دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز جا رہی ہے یا کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو میرے کسی ایکٹ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے بھی تفصیلاً بہت اچھی بات بھی کی، سب پوری لیکن حال ہی فی الحال میں ایک سی ایم صاحب نے بیان دیا تھا جہاں سے معاملات خراب ہوئے، اور سی ایم صاحب نے 2 الفاظ میں کہا تھا کہ کوئی ڈیم نہیں بن رہا۔ جب ایک ٹی وی چینل کی خیر ہے یار، سمجھ گیا میں، ہاں کینالز نہیں بن رہے، تو اس کے بعد ایک ٹی وی چینل نے رپورٹ چلائی جس کے بعد سندھ حکومت بھی اس کا مطلب اس بات پہ آئے گا کہ جو ہے یہ بن رہے، پہلے تو یہ جو سوشل میڈیا، دوسرا یہ کہ محکمہ شہزاد احمد نے ایک بیان دیا تھا کہ رانا ثناء سے بات کافی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ بھی انیشیٹو لے رہے ہیں اس سے کچھ کامیابی ہو پائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری بات کرے گا۔ خیر یہ پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اگر میں کوئی بھی بات چیت کر رہا ہوں تو ایز اے شرجیل ممبر نہیں کر رہا، پارٹی اور گورنمنٹ جو ہے ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی نمائندگی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی کینالوں پہ موقف پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے بہت واضح ہے، اور سب سے پہلے سے ہی پیپلز پارٹی نے ہی اس کو اجاگر کیا ہوا۔ لاشاری صاحب ایک منٹ بھائی، صاحب سے اور آپ کا
दिन से राब्ता हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लेकिन उसका कोई नतीजा अब तक निकल नहीं सका है। नतीजा क्या निकलने जा रहा है? कोई कमेटी फॉर्म होने जा रही है, ये मामला दूर पकड़ेगा, 6 माह तक कमेटी चली जाएगी, फिर ये एहतजाज खत्म कराया जाएगा, या वज़ीर आज़म कल आके ऐलान करेगा कि ये खत्म कर रहे हैं आपके नाम? बातचीत तो हो रही है, सारी चीजें आपको अभी बता दूं मैं। हाँ, बता देना है। बातचीत तो आपकी राणा सनाउल्लाह से हो रही है, लेकिन उज़्मा बुखारी ये पूछ रही है कि क्या गंदम के प्राइस आप लोगों ने फिक्स कर लिए? क्या आप लोगों ने अपने 16 साल की कारकर्दगी बताई? हम हमको सवाल के जवाब दें। देखिए जी, अभी मैंने कहा कि मैं पहले उनका बता दूं कि जी मौक़िफ़ हमारा सेम है। जहाँ उन्होंने कहा कि जी राणा सनाउल्लाह साहब की बात, यस, उनसे बातचीत हो रही है और बातचीत को हमने वेलकम किया है। जब उन्होंने कॉल की कि जी हम मसले को हल करना चाहते हैं, तो हमने उनको वेलकम किया कि यस, हम भी मसले को हल करना चाहते हैं, हम बैठ कर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने अपने मुतालबा भी बता दिए कि हमारा मौक़िफ़ भी सेम है, हमारी मुतालबा भी सेम है, हमारी बातचीत भी सेम है। तो वो बात हम उनको वो कह चुके हैं, तो उसमें कोई दो बात नहीं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि उज़्मा बुखारी साहब कारकर्दगी की बात करें, तो अभी कारकर्दगी पे भी आ जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन के बाद हम पंजाब की कारकर्दगी भी बता देंगे, हम अपनी कारकर्दगी भी बता देंगे। और जितने उधर से जो मैसेज आया कि पाकिस्तान का पहला उन्होंने ये किया, फिर पाकिस्तान का पहला उन्होंने, हमने बताया नहीं, आप पहले नहीं हो, आपसे पहले ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो खैर अभी उस चीज़ में मैं इंगेज नहीं करना चाह रहा। आई वुड रिमेन ऑन दिस टॉपिक, और मैं चाहता हूँ इसी टॉपिक पर रह के हमें अफ़वाम और तफ़हीम के साथ मसले को हल करना है। स्टांस हमारा बिल्कुल क्लियर है, लाउड है। आपको रोजगार की इतनी फिक्र है, जो भी कार्रवाई ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ हो रही है, वो बाइकियां, फूड पांडा, हजारों बाइकें आपने जब्त कर ली है। वो इतने गरीब लोगों के दोपहर को खाना नहीं खाते, गुटखा खाते हैं। इतने अच्छा भाई, मेरी बात तो सुने आप उनके लिए बजाय रियासत माँ होती है, उनको आप कोई रिलीफ दें। आप उनकी 20,000 बाइकें आपने जब्त कर ली है, तो बजाय कि आप बाइकें बना के दें, उनको रोजगार दें, आपने उनका रोजगारी उजाड़ दिया। अच्छा, खैर आपने कम बात सुनी। मैंने कहा कि हमारा टॉपिक यही है। जहाँ तक बाइक्स की आपने बात की है, वो भी मैं आपको वाज़ेह करके बता दूं कि सरकार के कवानीन और इंटरनेशनल कवानीन है, हेलमेट सबने पहन के बाइक चलानी है। अगर कोई शख्स कानून, या तो हम बोलते कि यार हर एक ने अपना कानून बनाना है इस मुल्क में। अगर कानून किसी भी मुल्क में, अगर आप चले जाएं, हम अपने मुल्क में अलग बात कर रहे होते हैं, किसी भी मुल्क में चले, कानून की पासदारी सबको लाजिम होती है। और अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो उसकी पेनल्टी भी सबको देनी होती है। हमने बड़ी गाड़ियाँ भी जब्त की हैं, हमने बाइक्स भी जिनको इम्पाउंड किया। हमारा मकसद क्या है? बाइक्स लेके हमने कोई कहीं अपने घर नहीं लेके जानी। हमारा मकसद ये है कि वो उस कानून की पासदारी अपनी सेफ्टी करें। अगर हम सरकार किसी को हेलमेट पहनने के लिए कह रही है, अपने लिए नहीं कह रही है, उसको बोल रही है भाई कि ये मैंडेटरी है, वो आपने सेफ्टी अपनी करनी है। जी शर्जील साहब, अपोजिशन जो सरापा एहतजाज है इस वक्त बबलू के पास, वहाँ पर अब ये मुतालबा सामने आया है कि 72 घंटों की मोहलत दी जा रही है। अगर इसके बाद मसाइल हल ना हुए तो कम्मू, शहीद और दीगर रेलवे ट्रैक भी बंद किए जाएंगे। जबकि पीपल्स पार्टी से भी हुकूमत से अलहदा होने का मुतालबा किया गया है, और अगर इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी अलहदा नहीं होती है तो फिर उनके एहतजाज को भी कबूल नहीं किया जाएगा और उनको पे नहीं करेगी। इतनी समझदारी हमारी लीडरशिप में। और हम जब भी फैसला करेंगे, जाहिर है कि हम जो लीडरशिप जब भी फैसला करेगी, बहुत सोच समझ के फैसला करेगी, हर चीज़ को समझते हुए फैसला करेगी। तो इसलिए बाकी जहाँ तक उन्होंने धरने, रोडों की, ब्लॉक की बात की, मेरी उनसे गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, पुरजोर अपील होगी कि सड़कें ब्लॉक खुदारा ना करें। आपने जहाँ धरने देने, हम आपको ज़बरदस्त ग्राउंड देते हैं। गवर्नमेंट आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको हम फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे देती है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको ऑफर देता हूँ। लेकिन आप सड़कें ब्लॉक ना करें। जो आम आदमी को जो तकलीफ है ना, वो मेरे ख्याल से वो कोई भी अच्छा इंसान उसको खुद बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्जील साहब, ये बता दें, मुसलसल 3 दिनों से राणा सनाउल्लाह आपसे राब्ते में है, तो आप किस हद तक मुतमईन है और पुरउम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा अफ़वाम तकलीफ से? दूसरी बात ये कि जैसे आजिज साहब ने कहा कि इस एहतजाज की मद में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून खराबा करना चाहते हैं, तो उसमें एक वो भी जमात है जो एहतजाज कर रही है, जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कुछ मुतनाज़ा कैनाल्स की मंजूरी भी दी। देखिए जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग इसको इनकैश करना चाह रहे हैं सिचुएशन को ना। एक होती है सिचुएशन कि ठीक है यार, मैं कॉज के लिए लड़ रहा हूँ, वो उनके प्रोग्राम्स में कैनालों पे बात कम होती है, टेक्निकल नोआ वैसे उनको नहीं है। वो ज़्यादातर वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में ज़्यादातर बातें कर रहे होते हैं। आपने देख लिया अभी एक उमरकोट में इलेक्शन हुई, उमरकोट की इलेक्शन में सारी जमातें पाकिस्तान की एक साथ थीं, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज़ ने तो PTI को सपोर्ट की, उसमें PMLN ने PTI को सपोर्ट की, PMLN, PTI, GDA, मजहबी जमातें, नेशनलिस्ट पार्टी। रिज़ल्ट क्या आया? अब पता चला कि 50% के, मतलब 100% की उसने लीड दी, लेकिन वो
उन्होंने उनके वोट से उनके सीट कम थे। तो मेरे भाई सबको पता है, जहाँ GDA की बात है, किसको नहीं पता, जितने यहाँ पे आज मेरा दोस्त नहीं है, दो यहाँ पे मैं उसके मुँह से कहलवाता। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? वो मेरा दोस्त संजय हंस रहा है। कालाबाग डैम के हक में रैलियां किसने निकाली? ताहिर साहब बैठे हुए, ये GDA वालों ने निकाली ना, उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग थी। तो आज वो जो कालाबाग डैम के हक में रैलियां, और उनकी मैं इनकी थोड़ी मैं लफ्ज़ वो यूज़ नहीं करूँगा, चलो अंग्रेज़ी में करूँगा, उनकी हिपोक्रेसी वो ये है कि अब आप जब ये उमरकोट में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बैनर पे क्या लिखा हुआ था कि ये सारे वो लोग हैं जो कि सिंधु कैनाल को बचाने वाले एक इकट्ठे हो गए, बकौल उनके दरिया बचाओ तहरीक अगेंस्ट जो है वो तालपुर साहब थी, पीपल्स पार्टी नुमाइंदे के। हुआ क्या कि उसी दरिया बचाओ तहरीक में कालाबाग डैम के हामी भी बैठे हुए थे। कालाबाग डैम के हामी जो हैं वो दरिया बचाओ तहरीक की बात करें। तो ये इसको आप, मैं वो वर्ड फिर सख्त नहीं लेना, आज मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट रहूँगा, तो मैं किसी के लिए भी कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक वफाकी वज़ीर आपसे राब्ते में, दूसरा वफाकी वज़ीर अता तारक कह रहा है कि सिंध हुकूमत में अहलियत नहीं है कि रास्ते नहीं खुलवा सकती, अगर ये हमें इजाज़त दे दें कि 2 मिनट के अंदर हम ये रास्ते खुलवा देंगे, क्या कहेंगे? किसको कहा उसने? सिंध हुकूमत को बोला। मुझे नहीं सुना, आपने सुना ये? मैंने साकी साहब आपको फ़ोन पे कहा होगा, मुझे नहीं। वकास बाकर आजिद दामरा साहब ने भी जिस तजवीज़ की बात की कि सिविल सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, इस वक्त बबरलो में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ धरने खत्म कराने या उनको इंगेज करने के लिए खुद क्यों नहीं जाती, खुद बात करने को नहीं चाहती? देखिए जी, हैं कोशिश कर रहे हैं इंगेजमेंट, पॉलिटिकल लेवल पे भी इंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कल एक लीडर को मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो रश में से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कर रहे हैं, इंतज़ामी तौर पे भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करके किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे सड़कों जो है वो ब्लॉक ना हो। अकरम साहब, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि ये स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिविलियन हुकूमत के बस की बात है कि इस मुतालिक कोई फैसला करें? क्योंकि संजीदगी का ये हाल है कि यहाँ पर पूरा सिंध बंद है, वज़ीर आज़म टर्किया के दौरे पर चले गए हैं। देखिए जी, आप जिनके कैनाल्स हैं उनके साथ क्यों बात नहीं करते हैं? देखिए जी, इरसा जो है वो उसके एक सर्टिफिकेट थे जिसको वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हेड कर रहे थे, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे गया। हमारी इंगेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट से है और हमें पता है कि इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही करना है। जी, मेरा ये सवाल है कि यकीनन कैनाल के खिलाफ सब मुखालफत में है सिंध के तमाम लोग। आपने अल्टरनेट प्लान की बात की, तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के पास इन कैनाल के अलावा कोई ऐसा प्लान है कि जिससे वो ज़मीन भी आबाद हो जाए और ये यहाँ पर भी पानी पूरा हो जाए? इस सवाल पर देखिए जी, वो काम किया है? जब टेक्निकल एक्सपर्ट बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जब वहाँ पे सब सॉइल इतना मीठा है तो सब सॉइल से आप ड्रिप के ज़रिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब एक्सपर्ट बैठेंगे, अब एक सवाल पे तो आपको पूरा मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो मैं भी बात करूँगा, यार मुझे थर पारकर में क्या, मेरा इतना लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ बंजर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी पहले उसको हम आबाद करें, फिर दूसरे को करें। और हमेशा आपको इंटरनेशनली भी एक फिनोमिना ये है पूरी दुनिया में, जो टेल वाला होता है ना, उसके ग्रीवेंसेस को पहले हल किया जाता है, टेल वाले को, ठीक है ना जी। जो रोड बंद हो रहा है, अच्छा सिंध में सबसे ज्यादा जिसका दिल चाहता है कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर रोड बंद करता है। शारा फैसल कराची में कहीं बंद होती थी, पहले आप लोगों ने वहाँ जलसा किया, जमात इस्लामी आए तो वहाँ जलसा करते हैं, शारा का आयोजन बराबर में वो बंद करते हैं। मतलब कभी मजहब के नाम पे क्या, मतलब आप अगर किसी को इजाजत दे रहे हैं तो आपको ये हक नहीं पहुँचता कि मेरे घर के बाहर और किसी को बंद करने की परमिशन दे। तो ये क्या रोड बंद करने का सिलसिला से लगभग कोई पाबंदी लगा सकते रोड बंद? दूसरा, आपने राना सनाउल्लाह के बयान में कहा कि कुछ नून लीग के जो रहनुमा है वो बयान दे के मामला खराब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वो आपके और राना सनाउल्लाह की बातचीत पे बयान जारी करें? देखिए जी, मैं आपको एक बात करूं कि जहां रोडों सड़कों की आपने बात की, सड़कों की बात बहुत वाज़ेह है कि किसी ने भी ब्लॉक नहीं करना। हाँ, अगर कभी किसी पार्टी ने किया प्रोग्राम तो वो पहले वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर से या इनको दरख्वास्त देते हैं और वो टेम्प्रेरी 2-3 घंटे के लिए अगर किसी ने कोई प्रोग्राम करना होता है वो करके फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अल्टरनेट रोड्स अनाउंस करता है कि ये सड़क आज 2 घंटे 3 घंटे बंद होगी, ये अल्टरनेट रोड्स होंगे।
तो ये चीज़ है। बाकी बयानात दोनों तरफ से भी अगर हों तो मैं कहूँगा हर एक को कि डेफिनेटली बेहतर चीज़ वो होती है कि जो कंसल्टेशन के साथ हो और चीज़ों को समझा जाए, फिर उस पर तबसरे किए जाए। शकील साहब 25 तारीख को जो पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है सक्खर में, और धरना भी सक्खर में ही है, और ये वो लोग हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी है। अभी इन लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी पे बहुत सारी ग्रीवेंसेस है, तो ये आपका दूसरा सवाल नहीं है ये? जी दूसरा हाँ जी जी सर। देखिए APC तब की जाए जब आपने किसी से मतलब आपस में किसी से मुतालबा करना हो ना। हम तो खुद गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट को तो अपना स्टांस देना है। सिंध हुकूमत का स्टांस कैनाल्स पे पहले दिन से वाज़े था, वाज़े है और इंशाल्लाह वाज़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एहतजाज करें मगर लोगों को परेशान न करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ माहौल ख़राब करने वालों से मुताल्लिक समझाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।